صورت ہے نوری نوری، سیرت ہے نوری نوری، شاعر ہے بیٹا کس کا شاہ عالم کا۔ صورت ہے نوری نوری، سیرت ہے نوری نوری، شاعر ہے بیٹا کس کا شاہ عالم کا۔ تڑپ رہا مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا مدینے کی حاضری کے لیے، شاہ رچا یہ سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا مدینے کی حاضری کے لیے، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، گلوا وہی ملے گی، گلوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، نہیں معلوم زر تو کیا ہے، غریب ہوں یہی نا، نہیں معلوم زر تو کیا ہے، غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل تو جانب مدینہ، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، شاہ رچا یہ سرکار زندگی کے لیے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، تیری آنکھیں بھی سہوانا مدنی مدینے والے، ہر دن تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں، حضور ایسا کوئی التزام ہو جائے، حضور ایسا کوئی التزام ہو جائے، سلام کے لحاظ سے غلام میں ہو جائے، سلام کے لحاظ سے غلام ہو جائے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے۔ مل کر درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ صلی اللہ
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لمحہ نظیروں کا فی نظر لمحہ نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا لمحہ نظیروں کا فی نظر نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شرح دوسرا جانا ہے تجھ کو شرح دوسرا جانا أنا في عطش وسخاء أنا في عطش وسخاء برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا میں جاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا البحر علا والموج طغى البحر علا والموج طغى من بكس طوفا وشربا مجدھار میں ہوں یا رسول اللہ مجدھار میں ہوں یا حبیب اللہ مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مبنیاں پار لگا جانا موری نैया پار لگا جانا لمحے نظیروں کا فی نظر ساکٹ میں ہو دفعہ کنیکشن ماری دیا صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بلائیو مجھے شاہ بروبر مدینے بلا لو پھر مجھے شاہ بروبر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بروبر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے نہ دولت دے نہ شہرت دے نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بروبر مدینے مدینہ جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینہ جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینہ جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اب نبی لگ جائے گا بستر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بروبر مدینے میں میرا بھی تو دیکھو نا میرا بھی تو دیکھو نا پڑا ہوں دور طیبہ سے میرا بھی تو دیکھو نا میرا بھی تو دیکھو نا پڑا ہوں دور طیبہ سے سکون پائے گا میرا بھی دل مضطر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بروبر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں السلام شوق کہنا آجیوں میرا بھی رو رو کر سلام شوق کہنا آجیوں میرا بھی رو رو کر سنانا داستان غم میری رو
بخاری دولہا بخاری دولہا درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دامن رحمت میں مجرم کو چھپانے کا جواب دامن رحمت میں مجرم کو چھپانے کا جواب اور کون لائے گا نبی کے کون لائے گا نبی کے بخشوانے کا جواب کون لائے گا نبی کے بخشوانے کا جواب اور گم شدہ سوئی ملی تھی عائشہ کو رات میں گم شدہ سوئی ملی تھی عائشہ کو رات میں کہ کون لائے گا تمہارے کون لائے گا تمہارے مسکرانے کا جواب کون لائے گا تمہارے مسکرانے کا جواب اور ام ہانی کے مکان سے لام کا وہ آئے ہیں ام ہانی کے مکان سے لام کا وہ آئے ہیں ہے نہیں تاریخ میں ہے نہیں تاریخ میں اس آنے جانے کا جواب ہے نہیں تاریخ میں اس آنے جانے کا جواب اور بدعقیدے ایک چونٹی زندہ کر سکتے نہیں بدعقیدے ایک چونٹی زندہ کر سکتے نہیں اور ڈھونڈتے ہیں غاص کے ڈھونڈتے ہیں غاص کے مردہ جلانے کا جواب ڈھونڈتے ہیں غاص کے مردہ جلانے کا جواب اور ساری دنیا سر کٹا کر پھر بھی لے سکتی نہیں ساری دنیا سر کٹا کر پھر بھی لے سکتی نہیں
کٹانے کا جواب، اور چار جانب دشمنانے دین اور تنہا رضا، چار جانب دشمنانے دین اور تنہا رضا، مل نہیں سکتا تیرے، مل نہیں سکتا تیرے ایمان بچانے کا جواب، مل نہیں سکتا تیرے ایمان بچانے کا جواب، سامنے رحمت میں مجرم کو چھپانے کا جواب۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی بس حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ آسرا ہے سب سے بہتر، آسرا اللہ کا، اور سہارا سب سے بہتر ہے رسول اللہ کا۔ آسرا ہے سب سے بہتر، آسرا اللہ کا، اور سہارا سب سے بہتر ہے رسول اللہ کا۔ نادا جنت سے جوڑا دیجئے منگوا مجھے، سب جوڑا تو حسن اور صورت جوڑا مجھے۔ اے علی اکبر تیری اڑتی جوانی، واہ 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 پیغمبری ہستی نشانی، واہ واہ جھاڑتی ہوں اس لیے میں کربلا کی یہ زمین، ان کے قدموں میں کہیں چب جائے نا کنکر، کہیں دودھ کا دریا رواں ہے ظلم والوں کے لیے، بند ہے پانی نبی کے نونہالوں کے لیے۔ عید کے دن مصطفیٰ سے بولے حضرت حسین، بے سواری ہم نہ جائیں گے نماز عید کو، ہر آنکھ چاہتی ہے زیارت حسین کی، ہر دل میں بس گئی ہے محبت حسین کی۔ اس سرزمین ہند کے شاہوں نے کہہ دیا، تا حشر تک رہے گی حکومت حسین کی۔ خواجہ پیا نے اپنے قلم سے لکھ دیا، بنیاد
بنیاد لا الہ کی پہچان حسین ہے، خون ہے تلوار چشمے فتنہ گر کے سامنے، یہ چھری کچھ بھی نہیں حسن حسین کے سامنے، اول خدا نور الہدا ستار خالق کو سلام، کونین کے سلطان نور محمد کو سلام، کوفیوں نے خط پہ خط بھیجا بلایا شاہ کو، تین دن پیاسا رکھا ابن رسول اللہ کو، آسورا ہے سب سے بہتر آسورا اللہ کا، اور سہارا سب سے بہتر ہے رسول اللہ کا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اسلام تجھ کو گود میں پالا حسین، اسلام تجھ کو گود میں پالا حسین نے، ٹھوکر لگی تجھے تو سنبھالا حسین نے، ٹھوکر لگی تجھے تو سنبھالا حسین نے، اسلام کی رگوں میں جو چپتا تھا بار بار کاٹا تھا جدید نکالا حسین، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، قربان خود کو کر کے مصلا بچا دیا، قربان خود کو کر کے مصلا بچا دیا، سر دے دیا حسین نے، سر دے دیا حسین نے، سجدہ بچا دیا، قربان خود کو کر مصلا بچا دیا، دین نبی بچا دیا، اتنا ہمت کہو، دین نبی بچا دیا، اتنا ہمت کہو، کہیے 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 علی کے لال نے، کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلا بچا دیا، روزہ نماز دین محمد کی رحمت، روزہ نماز دین محمد کی رحمت، تنہا میرے حسین نے، تنہا میرے حسین نے، تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا، قربان خود کو کر مصلا بچا دیا، گر گر کے شہ سوار میں نہرے
گری گری کے شہ سوارے نہرے فرات پر دین رسول پاک کا دین رسول پاک کا جھنڈا بچا لیا قربان خودی کو کرے مسلح بچا دیا سر دے دیا حسین نے سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا قربان خودی کو کرے مسلح بچا لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سامنے کا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. حسین باغ نبوت کا پھول ہے. گزرا جا سے نوازا رسول کا. گزرا جا سے نوازا رسول کا. اب تک وہاں خدا کے اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. بولو بولو میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. حسین کی ایسی عظیم ذات مولا حسین کی جس کے لیے حضور کے جس کے لیے حضور کے سجدوں میں پھول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. بولو بولو میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے. جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے. وہ تخت تو حسین کے وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. بولو بولو میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا. دنیا میں اور کون
شبیر کے سوا ایسا سوار جس کی ایسا سوار جس سواری رسول حسین باب نبوت کا بول گئے بولو میرا حسین باب نبوت کا بول گئے حیدر کے کس میں جان ہے حیدر کے کس میں جان ہے خون ٹول گئے میرا حسین قبول ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قصیدہ مردہ شریف کی چند اشعار آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. امید کرتا ہوں کہ پڑھنے میں ابھی میرا ضرور ساتھ دیں گے انشاءاللہ. دیں گے نا انشاءاللہ؟ بسم اللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین والربع والعجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. کعب کے بیروت جا کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، شافعِ روضہ جزا تم پہ کروڑوں درود، دافعِ جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. آنکھ عطا کیجیے حسن ضیا کیجیے، جلوہ طلبہ گیا تم پہ کروڑوں درود. گر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری بنا، تم کہو دامن میں آیا تم پہ کروڑوں درود. کہو لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ہم لے لیجیے تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو مولا
على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال نقتهم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم ایک بار باواز اللهم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر آپ کا دربار میں پھر دیکھو اب تو بس تم ہے کہ مدینہ دیکھو بولو نا اب تو بس تم ہے کہ مدینہ دیکھو چلیاں دے تو سنہری کبھی روزہ دیکھو چلیاں دے تو سنہری کبھی روزہ دیکھو ٹکی بات کہ میں بند خزرا دیکھو ٹکی بات کہ میں بند خزرا دیکھو اب تو بس تم ہے کہ مدینہ دیکھو اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اسی نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی میں بھی تو کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا اب تو بس تم ہے کہ مدینہ دیکھو درود و سلام اس باب رنگ میں درود و سلام اس باب رنگ میں ابر رحمت ہمیں پھر سو برسنا دیکھو ابر رحمت ہمیں پھر سو برسنا دیکھو اب تو بس تم ہے کہ مدینہ دیکھو ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں ناتے بولو نا میں ان کو میں سناؤں ناتے رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا نبی بولو بولو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا نبی چمک تجھ سے پاتے سب پانے والا چمک تجھ سے پاتے
چمکانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب، بولو بولو یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب۔ ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں، ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں، عشق میں ان کے غلاموں کا مجلہ دیکھو، اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، میرے مولا سید شاکر کی دعا ہے تجھ سے، میرے مولا سید شاکر کی دعا ہے تجھ سے، نظارے والے وہ سرکار کا جلوہ دیکھے، نظارے والے وہ سرکار کا جلوہ دیکھے، اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوپر بازو نماز کافر اوپر بازو نماز کافر بجنے بجے ایک بار اور باری باری آپ یا نبی مدینے میں آپ بلا لیتے، آپ بلا لیتے، یا نبی مدینے میں آپ بلا لیتے، یا نبی مدینے میں آپ بلا کہ اس لیے تو جاتے امتی مدینے میں، اس لیے تو جاتے، اس لیے تو جاتے امتی مدینے میں، اس لیے تو جاتے امتی
مدینے اس لیے تو جاتے امتی مدینے کیوں کیوں مصطفیٰ بناتے مصطفیٰ بناتے ارے جنتی مدینے مصطفیٰ بناتے جنتی مدینے اور یہ شعر بھی سمجھ کہ کاش مجھ سے ہو جائے بھول سے خطا کوئی کاش مجھ سے ہو جائے بھول سے خطا کوئی کاش مجھ سے ہو جائے بھول سے خطا کوئی کاش مجھ سے ہو جائے بھول سے خطا کوئی تو اس غرض سے لگ جائے اس غرض سے لگ جائے ہر ہتھکڑی مدینے کی اس غرض سے لگ جائے ہتھکڑی مدینے من کبھی کہ دریا حسین کا ہے سمندر حسین کا 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 کہ دریا حسین کا ہے سمندر حسین کا دریا حسین کا ہے سمندر حسین کا ارے پیاسوں کے واسطے لنگر حسین کا پیاسوں کے واسطے لنگر حسین کا اور ہے آرزو وہاں بھی ملے در حسین کا 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 کہ جنت میں بن کے جاؤں میں نوکر حسین کا جنت میں بن کے جاؤں میں نوکر حسین کا جنت میں بن کے جاؤں میں نوکر حسین کا جنت میں بن کے جاؤں میں نوکر حسین کا اور سورج نے اپنے سر کو ادب سے جھکا لیا سورج نے اپنے سر کو ادب سے جھکا لیا سورج نے اپنے سر کو ادب سے جھکا لیا سورج نے اپنے سر کو ادب سے جھکا لیا جب بلند ہوا سر حسین کا میرے پہ جب بلند ہوا سر حسین کا اور سب جانتے ہیں کتنے بہادر حسین 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 مولا
مولا علی کے ہاتھ کا خنجر حسین اور راہ خدا میں گھر دیا اور سر بھی دے دیا راہ خدا میں گھر دیا اور سر بھی دے دیا راہ خدا میں گھر دیا اور سر بھی دے دیا راہ خدا میں گھر دیا اور سر بھی دے دیا کہ اب سوچیے کہ کتنے دلاور حسین اب سوچیے کہ کتنے دلاور حسین وہ بہت ہی پیارا شعر کہ کوئی یزید کیسے بھلا سر اٹھائے گا 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 ارے موجود رب کی فضل سے گھر گھر حسین 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 اور اس کا بھی حشر ہوگا یزیدوں کے ساتھ ساتھ اس کا بھی حشر ہوگا یزیدوں کے ساتھ ساتھ اس کا بھی حشر ہوگا یزیدوں کے ساتھ ساتھ اس کا بھی حشر ہوگا یزیدوں کے ساتھ ساتھ جس نے کہا کہ میرے برابر حسین جس نے کہا کہ میرے برابر حسین کہ ابن زیاد کا وہی دم نکل گیا 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 کہ حر نے کہا جو میرا مقدر حسین حر نے کہا جو میرا مقدر حسین پیاسوں کے واسطے لندن حسین کا کہ جنت میں بن کے جانو کر حسین کا हेलो نحمده ونصلي
ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استعينوا بالصبر والصلاة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امت رسول کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والی داتا و آقا خاتم ختم رسول شمع سبل اصالت کل سیادت کل عمارت کل ولایت کل فخر رسول مولا کل جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار بہربار میں اپنی محبت کا خراج درود پاک کی شکل میں پیش کریں. بآواز بلند کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی عاشق نے کربلا کی منظر کشی کی ہے اور یوں عرض کیا ہے حوریں جنا سے آئی ملک آئے عرش سے، حوریں جنا سے آئی ملک آئے عرش سے، لے کر خدا کی طرف سے صلی علی کے دور. حوریں جنا سے آئی ملک آئے عرش سے، لے کر خدا کی طرف سے صلی علی کے دور. ہوشیار اہل بیت کی لاشوں سے اے زمین کملا نہ جائیں، یہ ہیں رسول خدا کے پھول. کملا نہ جائیں، یہ ہیں رسول خدا کے پھول. اور اسی سے لگی یہ بات کسی عاشق نے کہی ہے، ہزاروں میں 72 تن ہے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن ہے تسلیم و رضا والے، خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. جب کسی نے وطن پوچھا تو میرے حضرت نے یوں فرمایا، جب کسی نے وطن پوچھا تو میرے حضرت نے یوں فرمایا، مدینہ والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے. مدینہ والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے. محبت کے ساتھ ہدیہ درود اللہم صلی علی مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظمیٰ کے بعد رات کی تاریکی چھا گئی. اطراف کی کچھ عورتیں آئیں پانی لے کر اور حضرت زینب سے کہا کہ چھوٹے بچوں کو پانی پلا دیں. تو حضرت زینب نے حضرت سکینہ کو بلایا
کہا سب سے چھوٹی آپ ہی پانی پیے. تو حضرت سکینہ نے پیالہ لیا اور لے کر کربلا کی طرف جانے لگی. پھوپھی نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا آپ نے تو کہا کہ سب سے چھوٹے بچے کو پلا دیں. سب سے چھوٹا ہم میں تو علی اصغر ہے جو پیاسا ہی چلا گیا. حضرت زینب رات کی تاریکی جب چھا جاتی ہے تو آپ نے ہاتھ میں تلوار لیے میدان کربلا کی طرف جاتی ہے. اچانک کسی کے آنے کی آواز نظر آتی ہے. حضرت زینب نے آنے والے سے مخاطب ہو کر کہا آنے والے رک جا، تمہیں معلوم نہیں یا لاشائے محمدی پڑے ہوئے ہیں، آلے نبی کی لاشیں ہیں، راستہ بدل لے. تو آنے والا اور تیز ہوا اور قریب آ کر مخاطب ہو کر کہا زینب پہچان کوئی اور نہیں تیرا بابا علی ہے. تو حضرت زینب نے کہا کہ بابا آپ کا پورا خاندان انہیں یزیدیوں نے قتل کر دیا، جب نہیں آئے اب آئے. کہا بیٹا ہم تو میدان میں ہی موجود تھے اور دعا کر رہے تھے اللہم آتینا صبرا و اجرا، یا اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما. ہم تو صبر کی دعائیں کر رہے ہیں. یہ کہہ کر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں. نماز فجر کا وقت ہوتا ہے. حضرت زینب نے حضرت علی اوسط سے کہا کہ علی اکبر تو رہے نہیں، اب نماز فجر اذان فجر دو اور نماز فجر کی امامت کرو. کوئی موجود نہیں ہے، تمہارے پیچھے مقتدی میں بنو. نماز فجر جیسے ہی ہوئی یزیدی فوج آئے، رات میں پوری رات خوشیوں کا چھناٹا منائے ہوئے سو گئے. صبح سورج نکلتے ہی ان یزیدیوں نے سب کو قید کر لیا اور یکے بعد دیگر تمام شہداء کے سروں کو انڈیوں پر رکھا اور سب سے اوپر حضرت امام حسین کا سر انور کو رکھا. یہ قافلہ اب کربلا سے روانہ ہوتا ہے. سب سے آگے سر حسین ہے، پیچھے تمام شہداء کے سر ہیں، ان کے پیچھے تمام اہلیان حرم ہیں، سب کے کجابے. حضرت امام زین العابدین کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اس طرح سے جکڑا گیا. قافلہ کچھ آگے بڑھتا ہے تو ایک ضعیفہ راستے میں کھڑے ہو کر کسی کا انتظار کر رہی تھی. انتظار یہ تھا کہ کوئی طبیب مل جائے راہ گزر میں، کوئی حکیم مل جائے راہ گزر میں، تاکہ میں اپنے بچے کا علاج کرا سکوں. اسی درمیان یہ قافلہ گزرتا ہے. اسے نہیں معلوم یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کس خاندان کے ہیں، کس قبیلے کے ہیں. اس نے تو یہ دیکھا کہ بس یہ قیدی ہیں. اس نے شبر سے جو سب سے آگے تھا، جو سر حسین کو لے کر چل رہا تھا، اس سے ضعیفہ نے کہا کہ اگر تمہارے قافلے میں کوئی حکیم ہو تو بتا دو، میرا بچہ آخری زندگی کی سانسیں لے رہا ہے. میں نے حکیم اور طبیب کو تلاش کیا، کوئی نہ ملا. تمہارے اس قافلے میں اگر کوئی حکیم ہو تو برائے کرم اس سے کہہ دو کہ میرے بچے کا علاج کر دے.
اس ضعیفہ نے حضرت امام زین العابدین سے ہاتھ جوڑ کر کہا آپ نظر کرم فرما دیں تاکہ میرا بچہ صحیح ہو جائے. زندگی کی آخری دوڑ وہ دوڑ رہا ہے, نظر کرم فرما دیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس شمرعی سے کہو اگر یہ اجازت دیتا ہے تو میں تمہارے بیٹے کا علاج کر دیتا ہوں. اس نے کہا کوئی حرج نہیں. حضرت امام زین العابدین اس بڑھیا کے ساتھ آگے چلے. اسی درمیان میں اس بچے کا انتقال ہو گیا. ضعیفہ نے کہا کہ جس کا علاج کرنے کے جا رہے تھے اس کا تو انتقال ہو گیا. تو امام زین العابدین فرماتے ہیں ہو جانے دو, چلو میں آیا تو علاج ہی کر دیتا ہوں. امام زین العابدین اس کے قریب گئے. اس کے کفن کا وہ حصہ پیٹ کی طرف تھا, اس کو پکڑا اور پکڑ کر فرمایا قم باذن اللہ. وہ بچہ ویسے ہی کلمہ پڑھتے ہوئے کھڑا ہو گیا. کلمہ پڑھتے ہی کھڑا ہو گیا. تو شمر دیکھ کر حیران, یہ کیا ہوا؟ ارے جن کے خاندان کو ہم نے قتل کیا, جن کو قیدی بنا دیا گیا, اور ان میں یہ پاگل. شمر نے حضرت امام زین العابدین سے فرمایا کہ کیا وجہ ہے؟ جن کو ہم نے قتل کیا ان کو تم زندہ نہیں کر پائے اور اس مردے کو زندہ کیا ہے تم نے. امام زین العابدین نے فرمایا یہی تو منشاء رب ہے, ہم اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں. جب تک وہ نہیں کہتا ہم کچھ نہیں کرتے, وہ کہتا ہے تبھی ہم کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ نے اس مردے کو زندہ کیا ہے, اپنے خاندان کے لوگوں کو زندہ کیوں نہیں کیا؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا زندہ اسے کیا جاتا ہے جو مردہ ہو. میرے خاندان والے تو زندہ ہیں, اس لیے زندہ کرنے کی ضرورت نہیں. اسی لیے تو کسی عاشق نے کہا ہے اس راز سے واقف ہیں زمانے والے, اس راز سے واقف ہیں زمانے والے, زندہ ہے محمد کے گھرانے والے, زندہ ہے محمد کے گھرانے والے, زندہ ہے محمد کے گھرانے والے. اس بڑھیا نے کہا کہ میرے بیٹے کو آپ نے زندہ کیا, یہ بولتا بھی ہو جائے, یہ بولتا بھی ہو جائے. امام زین العابدین نے اپنا لعاب اس کو عطا فرمایا, وہ بولنے لگا. بولے محبت سے, وہ بولنے لگا. تو ضعیفہ نے سوال کیا امام زین العابدین سے کہ آپ نے میرے بیٹے کو زندہ بھی کیا, اسے بولتا بھی کیا, یہ نیزوں پر جو سر جن کے بلند ہیں کیا یہ بھی بول سکتے ہیں؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں وہ تو راستے ہی میں بولتے چلے آ رہے ہیں. ضعیفہ امام زین العابدین کے ساتھ قافلے میں آتی ہے اور آ کر کہتی ہے میرے بیٹے کو زندہ کرنے والے یہ نیزے پہ جو سوار ہے انہیں بھی بولتا بنا دے. امام زین العابدین نے حضرت امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھ کر عرض کیا بابا جان لاج رکھ لیجئے. امام حسین وہیں سے بول کر فرماتے ہیں مردے کو زندہ کیا, ہم تو پہلے ہی سے زندہ ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, یا حسن یا حسین, بخاری دولہ. ہمارا ایمان و عقیدہ ہے ہمارے امام زندہ ہیں. ذکر حسین ذکر شہ انام ہے.
ذکر حسین ذکر شہ انام ہے، مر گئے تم یزیدیوں زندہ میرا امام ہے، مر گئے تم یزیدیوں زندہ میرا، بولے محبت سے زندہ میرا امام ہے۔ ہمارے امام کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، صبح قیامت تک زندہ، وہ ایسے زندہ جن کا سچ دل سے نام لے لے وہ بھی زندگی مل جاتی ہے۔ اللہ نے انہیں ایسی زندگی عطا فرمائی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ کربلا سے جانے کے دو راستے ہیں، ایک کوفہ ہوگا دمشق اور دمشق سے مدینہ، دوسرا راستہ کربلا سے دمشق اور دمشق سے مدینہ۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے گزشتہ سال میں نے جو واقعات کربلا، باد کربلا جو بیان کیا تھا، تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق اور دمشق سے مدینہ، یہ تاریخ میں نے بیان کی تھی، شاید آپ کو یاد نہ ہوگا۔ آج تاریخ سنیے، کربلا سے دمشق اور دمشق سے مدینہ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ رواں دواں ہے۔ خلیل بن یزید آگے ایک گرجا کہلاتا ہے۔ جب پہلے ہی سے دیوار پر لکھا ہوا تھا اپنے کام سے نہ انجام نہ خبر رہنے والوں، کیا خدا کو بھی خبر سمجھتے ہو؟ تمہارے اس کارنامے سے اللہ واقف ہے۔ وہ گرجا کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا۔ وہاں کے پادری نے جب یہ دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ امام حسین سرکار کے چہرے سے نور کے گرنے نکل رہے ہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ ایک کام کرو، ایک رات کے لیے مجھے یہ سر انور دے دو۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں دیں گے، کہا جتنا مال لے لو مگر سر انور ایک رات کے لیے دے دو۔ یہ مال کے تو کتے تھے، مال کے بھوکے تھے، ایک رات کے لیے سر انور دے دیا۔ اس پادری نے پوری رات سر انور پر عطر لگایا، صاف کیا، اور پوری رات کھڑا ہو کر تعظیم کے لیے گزار دیا۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ آمد ہوتی ہے فرشتوں کی، آمد ہوتی ہے انبیاء کی، آمد ہوتی نوری قافلوں کی، آمد ہوتی ہے سیدہ فاطمہ کی، آمد ہوتی ہے مولائی کائنات کی، اور اسی درمیان رسول پاک تشریف لائے، نبی کا چہرہ دیکھتے ہی کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے، اسے کلمہ نصیب ہوا۔ یہ سر انور کیسا ہے کہ جو جسم کے ساتھ تھا جب بھی دین پھیلا رہا تھا، آج جسم سے الگ ہے تب بھی دین کا کام کر رہا ہے۔ دوسرے دن اس نے اس کو واپس کر دیا، یہ لوگ لے کر چلے۔ راستے میں جا کر انہوں نے اپنے اپنے آدھا مال سب نے تقسیم کر لیا۔ مال کے تو بھوکے تھے بھئی، آدھا مال سب کا، ٹھیک ہے۔ جو مال کھول کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ سب کوئلہ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ کوئلہ بن گیا۔ ہم تو ڈوبے صنم تم کو بھی دے لیں گے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ دنیا کے رہے نہ جنت کے رہے، کہیں کے بھی نہیں رہے۔ قافلہ پھر آگے بڑھتا ہے۔ یہ قافلہ جب
ملک شام پہنچا تو کیا دیکھا کہ ایک ضعیفہ اس نے سن لیا کہ کوئی قیدی آ رہا ہے، تو ہاتھ میں دودھ کا پیالہ، ایک چادر اور کچھ چیزیں دیے انتظار کر رہا۔ ملک شام میں پہلے ہی سے خوشیاں منائی جا رہی تھی، یزیدی لوگ خوشیاں منا رہے تھے کہ امام حسین ہار گئے، یزید فاتح ہو گیا، گاجے باجے بجائے جا رہے ہیں، سرحد شام پہ وہ بڑھیا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے یہ قابلہ قریب ہوتا ہے تو اس بڑھیا نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور دودھ کا پیالہ حضرت امام زین العابدین کو دیا۔ امام زین العابدین نے کہا کہ نہیں، پھوپھی کو دو۔ حضرت زینب کو دودھ کا پیالہ دیا تو حضرت زینب نے فرمایا کہ ضعیفہ، ایسی اسیری کے عالم میں کوئی ہمارا نہیں، تم نے اتنی ہمدردی کیوں کی؟ تم نے یہ مہربانی کیوں کی؟ تمہارے دل میں محبت کیسے پیدا ہوئی؟ تو ضعیفہ نے کہا کیا بتاؤں، میں جن کی کنیزہ تھی، میں جن کی غلام تھی، میں جن کے یہاں خدمت کرتی تھی، وہ مدینے کے تاجدار رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ ہے۔ حضرت فاطمہ کا نام سنتے ہی حضرت زینب بے قرار بے تحاشا رونے لگی، روتے روتے فرمایا کہ بڑھیا یہ بتاؤ، اگر مدینے تم رہی ہو تو مدینے کی کچھ باتیں بتا دو۔ تو کہا کیا بتاؤں، میں سیدہ کے یہاں نوکرانی تھی مگر کام خود کرتی تھی، میں بچوں کو سنبھالتی تھی، میں بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ کہ کون بچے کا؟ بڑے شہزادے کا نام حسن، چھوٹے شہزادے کا نام حسین، اور ایک ان کی بیٹی تھی جن کا نام حضرت زینب تھا۔ بس یہ سنتے ہی حضرت زینب خود خوب رونے لگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں قیدیوں سے محبت کیوں؟ تو اس نے کہا جب میں مدینے سے روانہ ہوئی تو میں نے کہا اپنی مخدومہ سے سیدہ فاطمہ کوئی اچھی وصیت فرما دیں، تو سیدہ فاطمہ نے اس وقت فرمایا تھا اگر تمہیں کوئی قیدی ملے تو پانی پلا دیا کرنا، کوئی قیدی ملے تو پانی پلا دیا کرنا۔ اس لیے میری آقا زادی کا حکم تھا، اس لیے میں نے قیدیوں کو پانی پلایا۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ اس ضعیفہ نے کہا کہ سیدہ فاطمہ کے 2 بیٹے تھے، میں دونوں کو گودی میں کھلاتی تھی، ان کی ایک بیٹی تھی زینب، ان کو بھی گود میں کھلاتی تھی، اور میں یہ دعا کرتی ہوں اے اللہ مجھ سے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک حسنین کو نہ دیکھ لو، سیدہ زینب کو نہ دیکھ لو، دعا کرتی ہوں آپ میرے حق میں دعا کریں کہ حسنین کی زیارت ہو جائے۔ تو سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ کیا تم حسنین کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہا ہاں۔ تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو وہ نیزے پہ سب سے بلند وہی حسین ہے، وہی حسین ہے۔ حضرت امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھ کر ایک آہ بھری، پھر اس کے بعد میں کہا کہ میری آقا زادی کی ایک بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا، کہا میں ہی زینب ہے۔ وہ ضعیفہ نے جانب آسمان دیکھا اور کہا بولا میری مراد پوری ہو گئی، اسی وقت اس کی روح نکل جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان کی تربت پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے،
ملک یمن سے آیا وہ ایک تاجر، وہ بھی راستے سے گزر رہا تھا، یہ راستے سے قیدیوں کا یہ قافلہ بھی گزر رہا تھا. اس نے سر حسین کو جب دیکھا تو دیکھتا ہی رہا. لوگوں سے معلوم کیا یہ کون ہے، کیا یہ قیدی ہیں، یہ حکومت کے باغی لوگ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، باغیوں کا چہرہ ایسے نہیں چمکتا ہے جیسے چمک رہا ہے. باغی اور ہوتے ہیں، قیدی اور ہوتے ہیں. معلوم ہوا یہ کسی اعلیٰ خاندان کے لوگ ہیں. کچھ اور لوگوں سے معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ نبی کے خاندان کے لوگ ہیں، یہ افراد خاندان ہے نبی کے، یہ نبی کی آل ہے، یہ نبی کی اطرت ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھتا ہی رہا اور دیکھتے دیکھتے زبان پر کلمہ جاری ہو گیا. کلمہ پڑھ کے مشرف پر اسلام ہو گیا. گر کے قدموں پہ قربان ہو گئے، پڑھ لیا کلمہ، مسلمہ ہو گیا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قافلہ دمشق میں یزید کے دربار میں پہنچا. معلوم قافلہ آیا ہوا ہے، سب کو فروش خرچ کیا گیا. یزید نے کہا کہ رکاؤ، صبح بات کی جائے گی. دربار یزید لگا. اس نے چاپلوسی کی بات کرنا چاہیے کہ یہ کیسا ہوا، یہ کیسا ہوا، یہ کیسا ہوا. اپنے اوپر وہ لینا نہیں چاہتا تھا. حضرت امام زین العابدین سے فرمایا، اس نے کہا کہ آپ میرے علاج کوئی کام ہو تو بتائیں. تو امام زین العابدین نے فرمایا پہلا کام تو یہ ہے کہ میرے باپ کے قاتل کو میرے حوالے کیا جائے، اور دوسری شرط میری یہ ہے کہ کل جمعہ ہے، جمعے کا خطبہ مجھے دینے دیا جائے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ باعزت باوقار کے ساتھ اس قافلے کو مدینہ پہنچا دیا جائے. یزید نے درباریوں سے کہا کون ہے امام حسین کا قاتل؟ تو کسی نے کہا یہ کام شمر نے کیا ہے. تو شمر آگے بڑھا، کہا تم نے قتل کیا؟ کہا میں کیوں قتل کرنے لگا، میرا کیا امام حسین نے لیا تھا؟ بھائی قتل تو اس قتل کا ذمہ دار تو وہ ہے جس کو اپنی حکومت کا خطرہ تھا، میں کیوں قتل کرنے لگا؟ پھر پوچھا اور کون ہے، کس نے قتل کیا؟ تو اس نے کہا خولی نے قتل کیا، اس کو بلایا. تو کہا میں کیوں قتل کرنے لگا؟ امام حسین نے میرا کوئی بگاڑا تھوڑی تھا، جس کی حکومت کو خطرہ تھا اس نے خود قتل کروایا. کہا ابن زیاد ذمہ دار ہے. جب یزید نے دیکھا کہ یہ میرے اوپر نہ آ جائے تو اس نے کہا کہ امام اب اس کو تو جانے کو، اس کے علاوہ دو شرطیں جو آپ کی ہیں وہ پوری کر دی جائے گی. کل جمعے کا خطبہ آپ دیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے حضرت امام زین العابدین نے جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا. وہ فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اور جیسے ہی جامع مسجد کے مؤذن نے جب لفظ محمد رسول اللہ کہا تو امام زین العابدین نے یزید کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا یزید سن لے، تم نے تو چاہا تھا کہ میرے باپ دادا کا نام مٹ جائے، تیرے باپ دادا کا نام یاد رہے، مگر سنو یہ اذان میں جو نام لیا جا رہا ہے یہ تیرے باپ دادا نہیں ہے، یہ میرے نانا رسول اللہ کا نام ہے. اور صبح قیامت تک مسجد کے میناروں سے یہ اذان اور مسجد کے میناروں سے یہ نام لیا جاتا رہے گا. آج بھی لیا جاتا ہے، صبح قیامت تک لیا جاتا رہے گا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے.
سب نے چاہا مٹا دیا جائے، مگر حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پورا حالات کربلا جب بیان کیا تو پوری مسجد کے اندر کوہرام مچ گیا۔ یزید نے سمجھا میرے اوپر نہ آ جائے، لوگ مجھے نہ قتل کر دیں، فوراً باقی کو حکم دیا کہ اذان شروع کر دو۔ اذان شروع ہو گئی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقدس قافلے کو اس نے دوسرے دن بعثت و وقار مدینے کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ مدینہ مدینہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا سر انور دمشق میں، مگر محقق یہ فرماتے ہیں، تحقیق کرنے والے یہ فرماتے ہیں صحیح روایت یہی ہے کہ آپ کا سر انور مدینہ میں لے جائیں گے، اور مدینے میں سیدہ ماں فاطمہ کے قرب میں سیدہ ماں فاطمہ کا مزار پاک، پھر حضرت امام حسن کا، اور بازو میں حضرت امام حسین کا مزار ہے۔ یہ لوٹا ہوا قافلہ جب مدینے پہنچا تاریخ میں اس وقت کوہرام مچا تھا، مدینے میں اندھیرا چھایا تھا، جبکہ رسول پاک کا وصال ہوا تھا، یا پھر مدینے میں اس وقت اندھیرا چھایا تھا جب امام حسین میدان مدینہ سے کربلا کی طرف نکلے، یا پھر اس وقت مدینے میں اندھیرا چھایا جب یہ لوٹا ہوا قافلہ پھر مدینے پہنچا۔ حضرت زینب نے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ پورے واقعات کربلا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پاک میں پیش کیا۔ حضرت امام زین العابدین نے زاروں قطار رو رو کر داستان کربلا بیان کی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعات کربلا کے بعد کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، نہ ٹھنڈا پانی پیتے دیکھا، نہ کسی نے آپ کو چھاؤں میں بیٹھتے دیکھا۔ آپ کے صاحبزادے حضرت امام باقر ایک مرتبہ کہتے ہیں ابا میں نے آپ کو جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے، آپ پل پل روتے کیوں ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا شہزادے حضرت یعقوب کا ایک پسر گم ہوا تو زندگی بھر روتے رہے، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، میرے تو میدان کربلا میں سب یعقوب کے لال قتل کر دیے گئے، تو میرا کیوں ہو؟ جب بھی مسجد سے اذان آتی ہے تو مجھے کربلا سے علی اکبر کی اذان کی آواز کی یاد آتی ہے، اسی لیے رونا شروع کر دے گا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعات کربلا کے بعد جب تک کہ آپ حیات رہے کثرت سے توبہ کرتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ بولے محبت سے اپنے گناہوں سے معافی تلافی کرو، گناہ ہو یا نہ ہو رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، یہ کلمہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ حضرت امام زین العابدین کثرت سے خدا کی عبادت کرتے رہے، ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھنے والے حضرت امام علی، اور کثرت سے مہمانوں کو کھانا کھلاتے رہے۔ کیا کھلاتے رہے؟ مہمانوں کو کھانا کھلاتے رہے۔ دیکھیں کردار حسینی، جب مختار کا دور آیا
انتقام لینے کا جب وقت آیا تو یہ ابن زیاد چھپتا چھپاتے بھاگتے ہوئے یہاں سے سیدھا پہنچا مدینے، اور مدینے سے کچھ مضافات میں حضرت امام زین العابدین کی جھپڑیاں تھی، وہاں جا کے اس نے پناہ لیا، اور پانی کی شدت، بے تابی سے پانی کا انتظار کر رہا تھا۔ امام زین العابدین کے پاس گیا اور کہا کہ حضور پانی پلا دیں، آپ نے پانی پلا دیا۔ بہت غور سے جملے سنے آپ، پانی پلایا۔ یہ وہی ابن زیاد ہے جس کی تحریک پر لاشا اہل بیت عطار رونما ہوئے۔ پانی پلا دیا تو وہ کہتا حضور آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھے کیوں نہیں پہچانا، میں تو اس روز سے پہچانتا ہوں جب سے کربلا ہوئی ہے۔ تیرا مغالطہ ہے کہ میں نے نہیں پہچانا، پہچان لیا کہ حضور میں آپ کا دشمن، پھر بھی آپ نے پانی عطا فرمایا؟ تو فرمایا وہ تیرا کردار تھا کہ تو نے پانی بند کیا، یہ ہمارا کردار ہے کہ دشمنوں کو بھی پانی پلا رہا ہے، دشمنوں کو بھی پانی پلا رہا ہے۔ وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ مروان ابن عبد الملک، پورے مدینے کے لوگ، اطراف کے لوگ حضرت امام زین العابدین کے پاس ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ تو کچھ چمچے تھے، انہوں نے کہا کہ ارے بادشاہ آپ ہیں، اور لوگ سب ان سے کیوں ملنے جاتے ہیں، آپ کے پاس کیوں نہیں آتے؟ تو اسے کھجلی چلی، کہا بات تو صحیح ہے۔ اس نے حضرت امام زین العابدین کو بلایا، تو آپ نے فرمایا کہ تو بادشاہ ہے، میں فقیر ہوں، تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں آنے کی۔ تو اس نادان نے حضرت امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنائی، پیروں میں بیڑیاں پہنائی، اور اس طرح سے اپنے دربار میں بلایا۔ دربار میں بلانے کے بعد اس نے ایک وجہ پوچھی کہ وجہ کیا ہے، مدینے کے لوگ میرے پاس نہیں آتے، آپ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا رہنے دے، تو اپنی جگہ پر رہے، میں مجھے اپنی جگہ پر رہنے دے، تو اپنا کام کر، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ ارے یہ آل رسول سے چھیڑخانی مت کر، تو اپنی جگہ رہے، مجھے اپنی جگہ رہنے دے۔ کیا وجہ، یہ وجہ بتائیے کہ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ حضرت امام زین العابدین نے جانب آسمان دیکھ کر کہا اللہ، پھر کہا اللہ، تیسری مرتبہ کہا اللہ، تو ہاتھوں کی بیڑیاں ٹوٹ کر نیچے گر گئیں، پیروں کی بیڑیاں ٹوٹ کر نیچے گری۔ مروان یہ دیکھا تو حیران رہ گیا، کہنے لگا حضور جب اتنا پاور ہے تو آپ کربلا میں بچایا کیوں نہیں؟ فرمایا نادان سن لے، کربلا میں ہم خاندان بچانے نہیں گئے تھے، ہم تو دین بچانے گئے تھے، اور جس کو بچانا تھا اس کو بچا لیا، جس کو بچانا تھا اسے بچا لیا، اور جسے قربان کرنا تھا اسے قربان کر دیا۔ یہ بیڑیاں یہ تو اس کی مرضی ہے، وہ چاہتا پہن لو تو پہن لیتے، وہ چاہتا اتار دو تو اتار دیتے۔ ہم ہماری مرضی سے کچھ نہیں کرتے، جو کچھ کرتے ہیں رب کی مرضی سے کرتے ہیں۔ ہم کرامت نہیں بتاتے، وہ کہتا ہے بتا دو تو بتا دیتے ہیں۔ یہ ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے واقعات کربلا کے بعد کثرت سے نماز پڑھی۔ کیسے پڑھی؟ بولے، فرض نمازوں کے علاوہ ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے،
آپ کم از کم نیت کریں کہ اللہ ان کے صدقے میں ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے. بولو نا یار آمین. اور محبت سے بولو. امام حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے توبہ کرتے. کم سے کم رات کو سونے سے پہلے تم بھی توبہ کر کے سو جا کر. اب توبہ کر کے سو گیا اگر موت آئی تو اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے. اور وہ کثرت سے مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے. کم از کم آپ کثرت سے نہ کھلا پائیں تو کم سے کم پڑوسی کو تو کھانا کھلا دیا کرو, یا کوئی مانگنے آ جائے تو اس کو تو دے دیا کرو تاکہ کوئی صدقہ نکل جائے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روح دادے کربلا نانا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے بیان کیا. مزار انور لفظہ برندام ہوا. اتنی دقت کے ساتھ آپ نے روح دادے کربلا بیان کیا. آواز آتی ہے زین العابدین چپ کرو, ہم نے سب دیکھ لیا. سبحان اللہ. چونکہ آج جمعہ بھی ہے, ہمیں نماز جمعہ کے لیے بھی جانا ہے, اس لیے زیادہ وسیع تفصیلی گفتگو نہ کرتے ہوئے صرف اسی جملوں پر اختتام کرتا ہوں کہ ایمان و عقیدہ تھا. ہمارا ایمان و عقیدہ ہے. ہمارے امام شہید ہونے سے پہلے کربلا میں تھے. کہاں تھے؟ بولے محبت سے. شہید ہونے سے پہلے امام حسین کربلا میں تھے, اور شہید ہونے کے بعد آج ہر مومن کے سینے میں ہے. ہر مومن کے سینے میں ہے. جدھر دیکھو حسین ہے, جہاں دیکھو حسین ہے. زمین پہ دیکھو تو حسین ہے, آسمان پہ دیکھو تو حسین ہے, مدینے میں دیکھو تو حسین ہے, مکے میں دیکھو تو حسین ہے, کربلا میں دیکھو تو حسین ہے, ہر سنی کے سینے میں دیکھو تو حسین ہے. اسی لیے کسی عاشق نے کہا تھا نام حسین حشر تک آباد رہے گا. برباد تھا یزید, برباد رہے گا. حسین تمہارے خون کے آخری قطرے سے گلشن میرے ایمان کا آباد رہے گا. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. فرزند مرتضیٰ کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. فرزند مرتضیٰ کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام. وعدہ کیا جنان سے وہ پورا کر دیا. وعدہ کیا جنان سے وہ پورا کر دیا. اس وعدے وفا کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. جھولا جھولاتے تھے
سرکار دو جہاں جھولا جھلاتے تھے جنہیں سرکار دو جہاں، ان کی ہر ایک ادا کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام. خوشبو سے جن کی مہک ہے اسلام کا چمن، خوشبو سے جن کی مہک ہے اسلام کا چمن، گلزار فاطمہ کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام. کربلا والوں کا صدقہ ناز کے بالوں کا صدقہ، زہرا کے لالوں کا صدقہ، دکھ بھرے نالوں کا صدقہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وصحبك يا شفيعنا عند الله يوم الجزاء. تشریف رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہمارے رسم و رواج کے مطابق ہمارے آئے ہوئے خصوصی مہمان حضرت سید شاکر علی بخاری صاحب کی بلا کی گلپوشی حاجی جبار بھائی کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے. حضرت گزارش قبول فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بخاری دونا، یا حسن یا حسین. حضرت کے گلپوشی کے ساتھ ساتھ نذرانہ چھوٹا سا حضرت قبول فرمائے بلال بھائی کے ہاتھوں سے. حضرت کے ساتھ ساتھ آئے ہوئے ان کے صاحبزادے فیضان علی بخاری کی گلپوشی ہمارے فاروق بھائی کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے. حضرت قبول فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بخاری دولہا. گلپوشی کا چھوٹا سا نذرانہ ہے حضرت کی بارگاہ میں پیش قبول فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بخاری دولہا، حسینیت، حسینیت. 5 نعرہ پنجتن کا، 1 نعرہ حیدری. ایک مرتبہ علم کو شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف، اول آخر درود شریف.
الفاتحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے. رزق طیب دے ہمیں یا رب، برائی سیدہ مشکل حل کر، شہ مشکل کشا کے واسطے. علم کی دولت سے مالا مال کر، از برائے حسن استقامت دے شہید کربلا کے واسطے. قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. رب کریم ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ جو آپ کو معروض کیا 10 روزہ محفل حسینی کا انعقاد، یہ اللہ کرم کے سہرے قبول فرمائے، اس کا بہتر اجر عطا فرمائے. ہمارے عمل کے لائق نہیں بلکہ تو اپنے فضل اور کرم کے لائق عطا فرمائے. ہم سب کی جانب سے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رحمت میں پیش فرمائے. رب کریم پیارے نبی کی نالین پاک کا صدقہ، زہر بطوحہ کا صدقہ، زلف مصطفیٰ کا صدقہ، محبوب کے ہر ادا کا صدقہ، صحابہ کی مقدس زندگی کا صدقہ، کربلا والوں کی اثار و قربانی کا صدقہ، یہ اللہ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، برکتیں عطا فرما، دارین کے نعمتیں عطا فرما. جس جگہ پر یہ 10 روزہ محفل حسینی ہوئی اللہ، اس مکان کے مکین پر رہنے والوں پر اپنا فضل خاص فرما، ان کے خاندان پر اپنا فضل خاص فرما، افراد خاندان پر اپنا فضل خاص فرما. جن جناح حباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اور جتنے متعلقین، متوسلین، مریدین، مشائخین، محبین، مخلصین، دوست احبہ، افراد خاندان، اہل خاندان، علماء، ائمہ، عوام اہل سنت، یہ اللہ یہ 10 روزہ حسینی محفل کی سب کو برکتیں عطا فرما، نبی اور آل نبی کا صدقہ عطا فرما، دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرما. وہ اپنی محتاجی عطا فرما، غیر کے محتاجی سے بے نیاز فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. رب کریم جتنے بھی مہربان، جتنے بھی محبین، مخلصین، یا اللہ سب کو کربلا والوں کا صدقہ عطا فرما. اس محفل میں جتنے ہاتھ اٹھے گے مولا، سب کو 72 شہیدوں کا صدقہ عطا فرما، دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور برکتیں عطا فرما. ہماری دعاؤں میں قبولیت کی برکتیں عطا فرما، اچھوں سچوں کی دوستی عطا فرما، ایمان و عقیدے کی سلامتی عطا فرما، در رسول کی حاضری نصیب فرما. رب کریم پیشانیوں میں عزت سجود کی نعمتیں عطا فرما، اسلامی زندگی اور ایمانی موت نصیب فرما. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات، نہ ہو تو سے مایوس امیدوار، جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، جب ہو لا الہ الا اللہ محمد